ایک عمل ہے اور چھوٹا بھی نہیں، ایک ہی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ خوشخبری۔ اور اس عمل کو کتنا اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ، موت آئی اور جنت مل گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف۔ فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبی ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجیے۔ ہمارے حضرت مسز عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد
اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کو گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی بندے کو کوئی انعام دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آزماتے ہیں۔ انعام ملتا ہے کام کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے، اے میرے پیارے ابراہیم، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ دستور یہی ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب کیا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے دل تھے، انہوں نے عجیب دعا مانگی، یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، میں آپ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دی، مدرسہ بنا دیا، علم پڑھانے والے کو بھیج دی۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے 3 شخصیتوں پر آزمائشیں آئیں۔ ایک شخصیت تھی عبد المطلب، دادا تھے، اور ان کا نام تھا شیبہ۔ عربی میں شیبہ بڈھے کو کہتے ہیں۔ شیبہ نام ان کا اس لیے پڑا تھا جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پہ ان کے سر کی بالوں کی ایک لٹ سفید تھی، کیونکہ لٹ سفید تھی تو شیبہ کہہ دیا گیا۔ ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ اور وہ مدینہ طیبہ سے قریش میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ جب والد فوت ہو گئے اور سلمہ بیوہ ہو گئی تو وہ بچے کو لے کے واپس مکہ چلی گئی۔ اب یہ بچہ غربت کے حالات میں اپنی والدہ کے ساتھ پرورش پانے لگا، مگر اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی۔ صورت تھا ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے نوجوانوں میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان ایسا تھا کہ جو تیر چلاتا تو ٹھیک نشانے پہ لگتا، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتا میں قریش کی اولاد ہوں، مجھے سجتی ہے بات کہ میرا تیر ٹھیک نشانے پہ لگے۔ ایک بندہ جو مطلب کا دوست تھا اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ مطلب کا بھتیجا ہے، مگر اس وقت بہت ہی فقر و فاقہ کی زندگی گزار ہے اور اس کے خاندان کو اتنی پرواہ نہیں کہ کو لے جائیں اور اس کو وہاں مکہ جا کے پالے۔ اس نے آ کے مطلب کو یہ بات بتائی کہ بھائی آپ کا بھتیجا اس سال میں پرورش پا رہا ہے، آپ کچھ غیرت کرو اور بچے کو لاؤ اور یہاں اس کی تربیت کرو۔ مطلب نے قسم کھا لی میں بچے کو جب تک لے کے نہیں آؤں گا چین پہ نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب جو تھے وہ مدینہ آئے اور اس کی والدہ کو کہا کہ دیکھو بچے کی جدائی ہے تو بڑی چیز، لیکن بچے کی زندگی سنور جائے گی اگر تم ہمیں دے دو گے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے یہی کہا کہ قریش بڑے سردار ہیں، یہ بچہ وہاں جائے گا تو صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور یہ کسی کام کا بن جائے گا۔ چنانچہ سلمہ نے اپنے بیٹے کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا۔ اب مطلب اپنے بیٹے کو سواری کے پیچھے بٹھا کے مکہ مکرمہ لائے۔ کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب پیچھے ایک لڑکے کو بٹھا کے لائے ہیں۔ اس زمانے میں چھوٹے بچے غلام کے طور پر لیے جاتے تھے، ان سے کام کروائے جاتے، تو اس نے اپنے طور پہ کہہ دیا کہ جی مطلب غلام لایا ہے، لہذا اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب، حالانکہ وہ مطلب کے غلام تو نہیں تھے، وہ تو شیبہ تھے۔ بہرحال عبد المطلب مکہ مکرمہ رہنا شروع کر دیا۔ وہاں کی فضائی اور تھی، قریش بڑے قبیلے والے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگوں کے معاملات آتے تھے قبائل کے معاملات آتے تھے اور ان کو سمیٹنے پڑتے تھے۔ عبد المطلب کی رائے ہمیشہ بہت اچھی ہوتی تھی، تو خاندان والوں نے مشورہ کیا کہ ہماری آنے والی اولاد میں یہ لڑکا سب سے زیادہ اچھے آئی کیو لیول کا بچہ۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو اہمیت دے دی اور آپس میں فیصلہ کیا کیوں نہ ہم اس کو اپنے خاندان کا بڑا بنا دیں۔ یوں عبد المطلب جو تھے وہ اپنے خاندان کے بڑے بن گئے۔ اب جب بندہ بڑا بنتا ہے تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ عبد المطلب کو یہ احساس تھا کہ مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہے اور پانی نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی، لہذا انہوں نے سوچا کہ میں پانی کو تلاش کروں۔ سنا تھا کہ یہاں پر ایک زمزم کا کنواں ہوتا تھا جو بند ہو چکا تھا وقت کے ساتھ، اب اس کا نشان نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے ایک کدال بنوایا
चट्टानों को तोड़ने लग गया। लोग हंसते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। गर्मी की शदीद धूप में वो अकेला चट्टानों को तोड़ रहा होता था और जमीन खोद रहा होता था। अब्दुल मुत्तलिब ने सबकी बातें बर्दाश्त की और अपनी तलाश में लगा रहा। एक ऐसा वक्त आया, उसने ये मन्नत मान ली कि अगर मुझे जमजम का पानी मिल गया तो मैं अपनी औलाद में से को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करूंगा। अल्लाह की शान देखें, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने जमीन खोदी तो वहां से जमजम बरामद हो गया। खुशी की इंतहा न रही। अब कुरैश कबीले ने फैसला किया, चूंकि इन्होंने जमजम को तलाश किया है, इसलिए इनको मक्का मुकर्रमा इससे बैतुल्लाह का वाली भी बना देना चाहिए। यानी खानदान के बड़े तो पहले थे, अब ये मक्का मुकर्रमा के चाबी बरदार बन जाएंगे, वाली बैतुल्लाह बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा एजाज था उस जमाने में, किसी को हासिल हो सकता। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब वाली बैतुल्लाह बन गए और अल्लाह ने उन्हें ये नेमत अता फरमाई। फिर कुछ दिनों के बाद उनको ख्याल आया कि मैंने तो मन्नत मानी हुई थी, बात पूरी हो गई तो मुझे मन्नत पूरी करनी है। चुनाचे उन्होंने अपने बेटों के नाम कुरा डाला। उनके 12 बेटे थे। जब कुरा डाला तो उनमें एक बच्चा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था और सबसे ज्यादा अक्लमंद था, उसका नाम था अब्दुल्ला। उसका नाम निकल आया। अब्दुल मुत्तलिब तैयार हो गए कि मैंने अब्दुल्ला को अल्लाह के नाम पे मान करना है। सब लोगों ने कहा कि भाई तुम बेटे को ज़िबा न करो, बल्कि इसकी बजाय दे दो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो कैसे? उनका कि ऊंटों के दरमियान और अब्दुल्ला के दरमियान कुरा डालो। चुनाचे कुरा डाला, अब्दुल्ला को ज़िबा करें, ऊंटों को, नाम अब्दुल्ला का निकला। अब्दुल्ला को कुर्बान करें या 20 ऊंटों को, नाम अब्दुल्ला का निकला। 100 ऊंट बढ़ाते बढ़ाते 100 ऊंट हो गए। जब कुरा डाला कि अब्दुल्ला को कुर्बान करे या 100 ऊंटों को, तो ऊंटों के नाम कुरा निकल आया। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए और अब्दुल्ला जो थे उनको अल्लाह ने सलामत रखा। तो आजमाइश नबी इस्लाम के आने से पहले 3 शख्सियतों पर आई। एक अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे, दूसरे हजरत अब्दुल्ला जो नबी इस्लाम के वालिद ग्रामी थे, और तीसरा नबी इस्लाम की वालदा बीबी आमना। वो किस तरह कि जब अब्दुल्ला बड़ी उम्र को पहुंच गए, जवानी की उम्र को, तो अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हुई कि मैं इसके लिए रिश्ता तलाश करूं। मक्का मुकरमा में कई रिश्ते देखे मगर उनको पसंद नहीं आए। उन सोचा चलो मदीना तैयबा से जाके देखते हैं। तो मदीना तैयबा में एक कबीला था बनु ज़हरा। उनकी एक बच्ची थी और बच्ची का नाम भी था आमना। वो अपनी शख्सियत की वजह से और अपने अखलाक की वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची थी। रिश्ता पसंद आ गया, चुनाचे रिश्ता डाला गया और कबूल कर लिया। यूं हजरत बीबी आमना के साथ हो। रुखसती के वक्त बीबी आमना की उम्र 16 साल थी और हजरत अब्दुल्ला की 18 साल थी। इब्तदाई दिनों में मियाँ बीवी चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहें और एक दूसरे से अलग ना हो। दिनों में बीबी आमना को उम्मीद हो गई और एक काफिला था जो शाम जा रहा था तिजारत के लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटे आप भी चले जाओ, वापसी पे कुछ बचत हो जाएगी और घर के अखराजात में आसानी होगी। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला ने रख्ते सफर बांधा। अब वो दिन बीबी आमना के लिए बड़ा उदास दिन था कि शादी के चंद ही दिन के बाद खाविन जा रहा है, और उस वक्त का सफर कोई 1 या 2 दिन का सफर नहीं होता था, 4-6 महीने लग जाते थे आते जाते। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला रवाना हुए और उन्होंने देखा कि बीबी आमना बड़ी गमगीन है। तो उन्होंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया, आमना मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा ना, तुम दरवाजे के करीब मेरा इस्तकबाल करना, मैं चाहता हूँ घर आकर मैं पहले तुम्हें मिलूं। बीबी आमना ने वादा कर लिया। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला रवाना हो गए। अब अल्लाह की शान देखें कि काफिला आ गया। जब काफिला आया तो मक्का मुकरमा में तैयारियां हो रही थी। हर घर के अंदर औरतें बच्चों को तैयार कर रही थी, खाने बना रही थी, घर की सफाइयां हो रही थी कि अपने खामदों का इस्तेकबाल करना है। सुबह से काफिला आया और सब अपने घरों को चले गए और बीबी आमना अपने वादे के मुताबिक दरवाजे के करीब आकर घर के सेहन में इंतजार में बैठ गई कि कब मेरा खाविंद दरवाजा खोलेगा और मैं खाविंद का इस्तकबाल करके उनको अहलम व सहला कहूंगी। मगर कोई नहीं आया। तो उन्होंने पैगाम भेजा, वे मसला क्या बना। पता चला कि वापसी के सफर में हजरत अब्दुल्ला को बुखार हो गया था। जब मदीना तैयबा पहुंचे, ससुराल वालों ने देखा
کہ بچہ ہے، بخار ہے، سفر ہے، گرمی ہے، انہوں نے کہا بھائی سفر نہ کرو، یہاں چند دن ٹھہر جاؤ، جب صحت ہو جائے گی تو پھر چلے جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے اور قافلہ آ گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ایک تو ہجر کے ایام، انتظار کی گھڑیاں، اور پھر خاوند بیمار آیا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کی مکہ مدینہ طیبہ میں وفات ہو، چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں بچے کی ماں تو بننے والی تھی، لیکن عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، الٹیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر میں 3 تبدیلیاں محسوس کرتی تھی۔ کون سی تبدیلیاں؟ ایک تبدیلی تو یہ کہ مکہ مکرمہ کی لڑکیاں زمزم کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی، میں جب پانی بھرنے جاتی، پانی جو تھا وہ سطح کے بالکل قریب آ جاتا تھا، ویسے لڑکیوں کو ڈول نیچے سے نکالنے پڑتے تھے اور میں ویسے ہی ڈول بھر لیتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ کی لڑکیاں مجھے اپنے پاس کھڑا رکھتی، آمنہ تم یہاں کھڑی رہو، ہمارے لیے پانی نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ یوں پانی آسانی سے نکلنا ایک برکت میں یہ دیکھتی تھی، اور دوسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں جاتی تھی بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوتا تھا، اور تیسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں سے گزرتی درختوں کی ٹہنیاں اس طرف جاتی تھی، گویا درخت بھی مجھے سلام کرتے ہوتے۔ تو بیوی آمنہ مطمئن بہت تھی، مگر ان کو یہ احساس تھا کہ بچہ ہونے والا ہے اور اس وقت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس رات عجیب واقعات ہوئے۔ پہلی بات، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس نے پوچھا لوگوں کو بلا کے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ انہوں نے جی ابھی تو 14 پشتوں تک آپ کی سلطنت باقی رہے گی۔ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی اولاد نے جلدی جلدی مر جانا ہے اور 14 کنگریوں کا جو ہے نا ٹائم مکمل ہو کے حضرت عمر اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا محل فتح ہو جانا ہے۔ پھر ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا، 1000 سال سے اس کی آگ نہیں بجھی تھی، وہ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے اور اس کو جلاتے رہتے تھے، وہ آگ یکدم بجھ گئی۔ تو اس قسم کی نشانیاں اس رات دیکھی۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو وہ صبح کے قریب سحری کا وقت تھا، گھر میں تیل جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، یعنی ولادت کا وقت ہے اور گھر میں روشنی نہیں ہے، اتنی فخر کی کیفیت تھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں کی طرح زندہ رکھنا، مسکینوں کی موت عطا کرنا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے کھڑا فرما دینا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا امت کے مساکین کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یتیمی کی حالت میں پیدا کر کے یہ دکھانا تھا کہ دیکھو لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی فرید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو فشانی سے، وہ جس کو آرزو بڑکی جواب لت ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیم دل یحییٰ میں ارما رہ گئے، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں اپنے بچے کو دیہاتی علاقے میں بھیج دیتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایک تجارتی مرکز تھا، قافلے آتے جاتے رہتے تھے، اور قافلے آنے جانے سے وبائی امراض پھوٹتا تھا کہ بچے کو مرض نہ ہو جائے، تو دیہات کے اچھے ماحول میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ سے پاک ہو کر وہ پلتے رہیں۔ چنانچہ طائف کے قریب ایک جگہ ہے جہاں کی ایک خاتون، اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، وہ اپنے خاوند کے ساتھ اور 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چلی کہ ہم چلتے ہیں اور جا کے کوئی بچہ گود میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اس کی پرورش کریں گے اور پھر اس پر ہمیں کچھ اجرت ملے گی تو آسانی ہو جائے گی۔ حلیمہ کے پاس ایک تھی اور ایک گدھی تھی، باقی عورتوں کی سواریاں صحت مند تھی۔ اب وہ آگے نکل جاتی،
حلیمہ اور اس کے خاوند پیچھے رہ جاتے. ایک دفعہ انتظار کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ ان عورتوں نے کہا حلیمہ اگر اس طرح ہم آپ کی وجہ سے رکتی رہیں گے تو ہم تو پھر رات کے تم بعد میں آ جائیں. ہم جاتے ہیں، ہم بچوں کو گود لیتے ہیں. چنانچہ وہ اور ابھی انہوں نے اپنی گود لے لی ہے. عورت آمنہ کے گھر اور پتہ چلتا ہے جی یہ بچہ یتیم ہے، نہیں تو ہمیں کیا اس پر کچھ انعام ملے گا، وہ واپس چلی جاتی. اب آمنہ کے دل پہ چوٹ تھی کہ آج میرے زندہ ہوتا بچے کو بھی یہ عورتیں لے اور میرے بچے کو باپ کی سرپرستی حاصل ہوتی. آمنہ سوچتی تھی میرا بیٹا میرا خاوند ہوتا تو وہ اپنے بچے کو پیار دیتا، محبت دیتا اور اپنے بچے کو لے کے جاتا، کوئی کھلونا لے کے دیتا. آمنہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اس بچے کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا. چنانچہ عبد المطلب اس بچے کو لے کے بیت اللہ گئے برکت کے حصول کے لیے. اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے بیت اللہ لایا جاتا تھا. عبد المطلب نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر آئے، بڑے خوش تھے. کہنے لگے آمنہ میں نے بچہ کا نام سوچ لیا ہے. کیا نام سوچا ہے؟ کہ میں نے اس کا نام سوچا ہے محمد. یہ ایسا نام ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا. اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا نام بھی نقطے کے بغیر اور محمد کا نام بھی نقطے کے بغیر. اللہ یہ بتانا چاہتے تھے وہ نقطہ جو ہے نا وہ ہاتھ لگی ایک چیز ہوتی ہے جس میں شرک کی گنجائش ہوتا ہے. اس نام میں کوئی نقطہ نہیں تو شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. چنانچہ اللہ اپنی خدائی میں یکتا اور محمد یکتا. ایک اور بات پہ غور کیجیے کہ اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا اور نبی علیہ السلام کا نام بعد میں رکھا. ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ کا نام پہلے پڑھتے ہیں، محمد کا نام بعد میں پڑھتے ہیں. اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے بندو تمہاری زبانوں پہ غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا بکتے رہتے ہو. تمہاری ناپاک زبانیں میرے محبوب کا نام نہ لیں، پہلے میرا نام لے کے اپنی زبان کو پاک کر لو، پھر میرے محبوب کا نام لے لو. حلیمہ جب پہنچی تو مکہ مکرمہ میں جتنے بڑے گھروں کے بچے تھے وہ عورتیں لے کے چلی گئی. ایک گھر کا پتہ چلا کہ جس میں بچہ تو ہے باپ فوت ہو گیا ہے. تو حلیمہ نے سوچا چلو میں جا کے دیکھتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک باریک کپڑا ڈالا گیا ہے. حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کپڑا اٹھا کے بچے کو دیکھا تو بچہ مسکرایا اور بچے کی مسکراہٹ اتنی اچھی تھی کہ میں تو اپنا دل ہی دے بیٹھی. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا پرورش پر، بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی. تو میرے بچے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی. میں نے کہا حلیمہ یہ بچہ مجھے دے دو. آمنہ نے کہا اچھا میں بچے کو دیتی ہوں مگر اس کے دادا آ رہے ہیں ان کو آنے دو. لو جی آ گئے. اب حلیمہ بچہ لینے کو تیار، آمنہ بچہ دینے کو تیار. تو عبد المطلب نے پوچھا کہ حلیمہ تم بچے کو کیوں لے رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمنہ کہنے لگی میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب نے کہا میں ملکوں میں پھرنے والا بندہ ہوں، میں نے کبھی کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اگر اس وقت جبریل السلام پاس ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ بتائیں اس بچے کے حسن کے بارے میں تو وہ جواب دیتے آمنہ تم نے شہروں میں ایسا حسن دیکھا، حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا حسن دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا حسن دیکھا، میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، میں نے پوری دنیا میں ایسا حسن جمال نہیں دیکھا. اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آدری ہر چند وسط میں کنم در حسن زاں بالات بسیار خوبہ دیدام اما تو چیزیں دیگری. اور اگر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جاتا کہ یا اللہ اس بچے کے حسن کے بارے میں آپ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ جواب آتا کہ تم لوگوں نے دنیا میں ایسا حسین نہیں دیکھا، میری کائنات میں اس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا. کسی شاعر نے حلیمہ کے بارے میں اشعار لکھے ہیں.
حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے نی انگلی نہ پا کے تو ویڑے دے دادے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے نی عرشاں دا چنے کھلاونا بھی جسدا نو کھڑیندی بھی ہو سے نوا کے دعا کے تے سرما بھی پا کے تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکری تے رہی ہے چمیندی بھی ہو سے. بچے کو جب ماں تیار کر لیتی ہے نا تو پھر وہ سوچتی ہے اس کو نظر نہ لگے تو کئی دفعہ تھوڑی پکڑ کے اس کو کہتی ہے ذرا مجھے ہنس کے دکھاؤ مسکرا کے دکھاؤ. اس کا مطلب نظر اتر جائے گی. تو شاعر کہتا ہے کہ حلیمہ تیرے کیا مقدر ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جو ہے وہ سجا دھلا کے تو ہنساتی ہوگی. کدی نال تیرے نزاکت سونا وہ رستا بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے. کئی دفعہ بچے اپنی ماں سے روٹھ جاتے ہیں تو مائیں ان کو پیار سے سمجھاتی ہیں بیٹا ماما سے نہیں روٹھتے ماما سے نہیں جو ہے نا وہ خفا ہوتے بیٹا ذرا ہنس کے دکھاؤ مجھے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی حلیمہ تو کتنی قسمت والی ہے کہ تو اس قسمت والے بچے کو جو ہے وہ پیار کرتی تھی اور اس کو ہنسانے کی کوشش کرتی تھی. چنانچہ حلیمہ بچے کو لے کے باہر آئی. خامد انتظار کر رہا تھا. اس نے کہا کہ حلیمہ بچے کو لے آئی. اس نے کہا ہاں لے آئی ہوں میں دعا کرتی ہوں کسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. اب وہ واپس جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہونے لگے. اللہ کی شان دیکھیں کہ حلیمہ اپنے گود میں بچے کو لے کر بیٹھی. جب اس کا خامد کے اوپر بیٹھا کہ میں اونٹ کو چلاؤں تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. جب نیچے اترتے ہیں تو اونٹ چلنے کو تیار. جب اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو اونٹ جو ہے انکار کر دیتا ہے. بڑی پریشانی کیا ہوئی تو حلیمہ نے کہا کہ ایسے کریں کہ مجھے بچہ دے کے آگے بٹھائیں آپ پیچھے بیٹھیں. چنانچہ حلیمہ بچے کو گود لے کے آگے بیٹھی اور خامد پیچھے بیٹھا. اب اونٹ نے بھاگنا شروع کر دیا. وہ اونٹ جو کمزور تھا جو بیمار تھا جو آتے ہوئے چل ہی نہیں پاتا تھا اب وہ تیزی سے بھاگا جا رہا ہے. اتنا تیز بھاگا کہ جو عورتیں پہلے بچے لے کے چلی تھی وہ راستے میں تھی اور حلیمہ کا اونٹ. تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا حلیمہ کیا تم نے سواری بدلی؟ میں نے سواری تو نہیں بدلی سواری کا سوار بدل گیا. حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں چند بکریاں تھیں جن کا دودھ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے کم تھا تو ہم پریشان ہوتے تھے مگر اس بچے کو لے کے جب وہ گھر آئے تو گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے. میرا خامد بھی مجھے کہنے لگا حلیمہ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھر میں اتنا دودھ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محل میں پالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں پالا. اللہ چاہتے تو تم کو بھی کسی حلیمہ کے غربت کا دکھانا تھا کہ جس کے پاس ککھ بھی نہیں یہ بچہ ایسی برکتوں والا کہ آیا تو اب آ گیا ہے. حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا ایک اور بچہ بھی تھا مگر یہ بچہ ایک طرف سے دودھ پیتا تھا دودھ اپنے دوسرے بچے کے لیے چھوڑ دیتا تھا. یعنی بچپن میں اللہ نے ان کے اندر یہ انصاف رکھا تھا. چنانچہ بچے کو پالتے رہے. ان کی ایک بیٹی تھی جو کوئی 15-16 سال کی تھی. وہ بکریاں چراتی تھی. اب بکریاں جو تھیں وہ خوب پیٹ بھر کے آتی اور خوب دودھ دیتی. تو بنو سعد کی عورتیں حلیمہ سے پوچھتی حلیمہ تم بکریاں کہاں چراتی ہو؟ ہم بھی بکریاں وہیں چرائیں گے تاکہ ہماری بکریاں بھی زیادہ دودھ دیں. مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھی. ایک دن صبح 10-11 بج گئے اور بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئیں. ماں نے شیما سے پوچھا کہ شیما آج تم بکریاں چرانے نہیں گئی؟ انہوں نے کہا اماں گرمی بہت ہے بکریاں زیادہ ہیں میں اکیلی ہوں پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی. شیما تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے میں بھی بوڑھی ہوں گھر میں جوان بچی تم ہی ہو یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا. شیما نے کہا اماں میں یہ کام کروں گی مگر میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ چھوٹا بھائی جو محمد ہے نا اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. ماں نے کہا بیٹا کوئی عقل کی بات کرو تم بچے کو سنبھالو گی یا بکریاں چراؤ گی؟ اماں بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں بھی سنبھال لوں گی اور اگر بھائی کو نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے بکریاں بھی نہیں سنبھلتی. اب ماں نے ذرا پیار سے پوچھا کہ شیما بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو شیما نے جواب دیا بھائی کو لے کر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ راستے میں راہب ملا. اس نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھائی بہت بڑی شخصیت بنے گا. کی تعریف سن کے بڑا اچھا لگا. پہلی بات. دوسری بات
کہ جب میں جاتی ہوں تو میں ایک جگہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، میری بکریاں جلدی جلدی گھاس چن کے آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد باقی وقت یہ بکریاں اور میں بس اس بچے کی شکل ہی دیکھتی رہتی ہیں، اس کی خوردی کو ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے وہاں پر پرورش پائی۔ شیما نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک لوری بنائی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ سبب نزول یہ ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ جی کوئی ڈر نہیں، اس بندے کی تو اولاد آگے چل نہیں رہی، تو اس لیے اب اس کا پیغام آگے نہیں چلے گا۔ اس بچے کو پیچھے بٹھایا، مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو ایک کافر تھا عاص بن وائل، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا مکہ والوں کو کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، یہ تو ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں مقتول نسل، جس کی نسل کٹ جائے، تو بیٹے تو اس کے ہیں نہیں، جب یہ فوت ہو گیا تو اس کا پیغام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کا ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انہ هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا۔ اب ذرا اس کے نکات کی طرف آئیے۔ انا سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو شروع فرمایا۔ انا کا مطلب ہے ہم نے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب کسی دوست کی طرف کوئی گفٹ پیک بھیجا جائے نا تو اوپر نام لکھتے ہیں خوبصورت کہ فلاں کی طرف سے یہ ہدیہ محبت ہے۔ خط ہو تو اس پہ لکھتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری ہو تو اس کے اوپر لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس میں انعامات کا تذکرہ کیا تو اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، میرے محبوب یہ میری طرف سے انعام ہے۔ انا کا لفظ بتا رہا ہے۔ آتینا کا مطلب ہم نے عطا کیا، یہاں پر لفظ آتینا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایتا جو ہے وہ عام ہے اور آتا جو ہے وہ خاص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انعام دیا گیا وہ کوئی عام انعام نہیں ہے، وہ خصوصی انعام ہے۔ انا آتینا کا، آگے کاف لایا گیا آپ کو، یہاں پر کم نہیں کہا کہ تمہیں، اس لیے کہ اس انعام میں کوئی دوسرا نبی اسلام کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ اس انعام میں اور بھی کوئی شریک ہے، یہ خاص انعام نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ انا اعطیناک، جب انعام کی باری ہوتی ہے نا تو دینے والے کو دیکھا جاتا ہے، دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے انعام اتنا ہی بڑا، جب مجھے فلاں نے انعام دیا تھا، تو جب انعام دینے والا اللہ رب العزت ہے تو پھر انعام کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ لفظ کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثیر چیز عطا فرمائی، کثرت والی، مگر مفسرین نے اس کے 18 مطلب بیان کیے ہیں۔ یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ کوثر کے کتنے مطلب بیان ہوئے ہیں؟ 18۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس سے مراد نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر ہے جو نبی علیہ السلام کو معراج میں دکھائی گئی تھی۔ فَإِذَا طِيبُهُ مِسْكُ أَزْفَرَ، اس کے پانی کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، جیسے مہک ہوتی ہے نا، ایک انسان کوکا کولا پیتا ہے تو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے، جوس پیتا ہے تو اس کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے۔ یہ آب کوثر ایسا ہوگا کہ اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے گی۔ ماء ابیض من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ شیریں۔ سبحان اللہ، اتنا سفید، اتنا شیریں اور اتنا صاف اور اتنا خوشبودار۔ اس کے قریب جو آپ خورے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا واٹر کولر کے پاس گلاس پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو گلاس بنائے وہ سونے اور چاندی کے گلاس بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں کہ ایسی سبیل دی کہ جو سونے اور چاندی کے گلاسوں والی تھی۔ اس نہر کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر دی۔ دوسرا اس کا معنی ہے حوض کوثر، وہ حوض کوثر جو محشر میں ہوگا۔ نہر کوثر جنت سے نکلتی ہے، مگر حوض کوثر محشر کے دن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے 2 پرنالے آتے ہیں، ایک پرنالہ سونے کا، ایک پرنالہ چاندی کا۔ جیسے 2 پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے نا، تو پانی کولر میں جا رہا ہوتا ہے، تو جنت کے جو حوض ہوگا اس کی 2 پائپ لائن ہی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ اس پر نبی صاحب نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہو گئی۔ نبی صاحب نے فرمایا ان موعدکم الحوض، میرے وعدے کی جگہ حوض ہے، وانی لانظر الیہ، اور میں اس کے اس طرح دیکھ رہا ہوں، وانا فی مقامی ھذا، کہ جیسے میں آنکھوں سے قریب کھڑا دیکھ رہا ہوں، ومنبری علی حوضی، اور میرا ممبر حوض کے اوپر ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام جیسے کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس سبیل کے پاس کرسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، پھر اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈسپوزیبل چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بس ہر بندے کو الگ جو ہے وہ برتن میں حوض کوثر پلائیں گے، زوایا ہو سوا، اس کے چاروں طرف برابر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ حوض کوثر چوکور ہوگا، چاروں طرف برابر ہوگی۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس کا مشروب پی لے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، سیراب ہو جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر نبی علیہ السلام کے چاروں خلفاء موجود ہوں، ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر لانو، ایک پہ حضرت عمر لانو، ایک پہ سیدنا عثمان غنی لانو، اور ایک پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تفسیر قرطبی میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہوگا وہ اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے، اور جب ایک پلانے سے انکار کر دیں گے تو سب انکار کر دیں گے۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضرت علی لانو پلائیں، جن کو حضرت عثمان غنی لانو پلائیں، جن کو حضرت عمر لانو پلائیں، اور جن کو صدیق اکبر لانو خود پلائیں۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ کوثر کا تیسرا معنی ہے انہو رفعت الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ چنانچہ کافر کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جب تک وفات ہوگی تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کر دوں۔ آپ اس کی بھی تفصیل سن لیجئے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی السلام کی خدمت میں حاضر آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح سے بلند کروں؟ تو نبی السلام نے جواب میں فرمایا اللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میرے محبوب میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جب میرا ذکر ہوگا وہیں پہ تیرا ذکر ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب وسلم کو کیا اونچا مقام عطا فرمایا کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، نماز میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، تشہد میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام، خطبوں میں دیکھیں، اذان میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تورات، انجیل اور زبور میں بھی کیا، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایک اور صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات انجیل میں کیسے تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے مختلف نام تھے، ایک نام تھا حفظ الامیین، ان پڑھوں کی پناہ گاہ، چونکہ امت ان پڑھ تھی تو نبی علیہ السلام ان پڑھوں کی پناہ گاہ تھے۔ ایک جگہ فرمایا انت عبدی و رسولی، اے میرے محبوب آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا۔
یہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. نہ وہ تو شروع ہوں گے، نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا جواب برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور بخش دینے والے ہوں گے. اور اللہ ان کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ہاتھوں سے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر لیں اور وہ لا الہ الا اللہ نہ پکارنے لگے. یعنی جب تک سب لوگ لا الہ الا اللہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے، اللہ ان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا. جب تک آپ کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو اور غافل دلوں کے پردوں کو کھول نہیں دے گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. چوتھا معنی اس کا ہے وہ مقام المحمود و شفاعت الکبریٰ، کہ کوثر سے مراد مقام محمود اور شفاعت کبریٰ ہے. یہ وہ مخصوص مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج بہت گرم ہوگا. ہر بندہ اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پسینہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ جیسے پانی میں کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اتنی گرمی میں بندے کا تھوڑی دیر کھڑے ہونا مشکل ہوگا. ہر بندہ چاہے گا کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے، ہمارا حساب شروع ہو، ہم اس مصیبت سے نجات پائیں. تو انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ انبیاء کے جد امجد ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں. وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے جی نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے بات نہیں کرتا، کیونکہ اللہ بڑے جلال میں ہوں گے. پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں گے. پھر سب انبیاء مشورہ کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہماری سفارش کریں. تو جب سب انبیاء آ کر سفارش کریں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اپنی امت کے بارے میں رونے لگ جاؤں گا. اور جب میں روؤں گا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطیٰ، تو کیوں روتا ہے، تو مانگ، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پر قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش رہے. آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، امین گیلانی رحمت اللہ علیہ. بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قیامت کے دن ہم جیسے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی. ایک اس کا معنی ہے اولاد. کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ اولاد. چنانچہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک روحانی. جو نسبی اولاد ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں سادات موجود ہیں. جس ملک میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ کو سید گھرانہ مل جاتا ہے. تو اللہ نے دیکھو آپ کو کیا بخت دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 1400 سال تک آگے چل رہی ہے. ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، تو اگر اس سے روحانی اولاد مل جائے تو یہ بھی جائز، کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں. تو اگر نبی علیہ السلام نیک آدمیوں کے باپ ہیں تو پوری امت روحانی اولاد ہے. تو گویا اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے.
یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ پانچواں مطلب اس کا یہ ہے وہ خیر الامم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خیر الامم بنا دیا، یہ کوثر ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ امت وسط ہے، درمیانی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا